تو آپ کو کیا لگتا ہے ان کی موت ایسی آ جاتی ہے؟ ہاں، میں پوری زندگی ناچوں گاؤں اور اللہ کی نافرمانی کروں اور اللہ کے حکموں کو اگنور کروں، انفیکٹ بغاوت کروں، اس کے اوپر دلیلیں دوں، ایسا نہیں ویسا فلانا ایکچولی یہ وہ، اور کسی سنت کو فالو نہ کروں. ہم؟ اگر میں یہ ساری چیزیں اگنور کرتی ہوں، آپ کو لگتا ہے اللہ مجھے ایسی موت دے گا؟ بالکل نہیں دے گا. کیونکہ اگر اللہ ایسی موت دینے لگ گیا تو میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ شروعات میں جب میری چینجز ہو رہے تھے میری زندگی میں، ہمیشہ سوچتی تھی کہ اللہ نے تو قرآن میں صاف لکھا ہے کہ اللہ از گونا بی فیئر. وہ ہمارے لیے ایک دم جسٹس والا فیصلہ کریں گے. تو جب قرآن نے ہمیں ایک ایگزامپل دی ہے کہ جس بھیڑیے کے سر پہ سنگ تھی، اس نے جس کو سنگ نہیں تھی اسے مارا، تو اللہ قیامت کے دن ان 2 بھیڑیوں کو واپس کھڑا کرے گا، واپس زندہ کرے گا، اور جس کے پاس سنگ نہیں تھی اسے سنگ دے گا اور کہے گا تو اس سے اپنا بدلہ لے. یہ تو جانوروں کی مثال ہے. تو اس مثال سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے؟ اس مثال کے پیچھے بہت بڑا ایگزامپل ہے کہ اللہ اگر بھیڑیوں کے ساتھ، جن کے لیے نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، اگر ان کے لیے یہ فیصلہ کرے گا تو وہ اپنی اشرف المخلوق کے لیے کیا فیصلہ کرے گا. تو میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ ثنا، تم ناچتی گاتی ہو، یہ بیہودہ کپڑے پہنتی ہو، اور آج کل جب ہم دیکھتے ہی ہیں انسٹاگرام میں بیہودہ مووز، بیہودہ لیرکس، ہر چیز، اینڈ اس چیز کو میں بہت پراؤڈلی استغفر اللہ پروموٹ کرتی تھی. تو مجھے لگتا تھا کہ ثنا جب تم یہ کر رہی ہو اور دوسری طرف ایک عورت ہے جو اپنے عورا کو ڈھانک رہی ہے، جو ایک عبایا پہنتی ہے، جو اپنے سر کو ڈھانکتی ہے، اپنے بال کو ڈھانکتی ہے، جسم کے اپنے ہر حصے کو ڈھانکتی ہے. ماشاءاللہ سے کچھ لوگ ہیں جن کا تقوی اتنا ہائے، اللہ مجھے بھی ایسا کر دے کہ ان کا آپ نے ان کی شکلیں نہ دیکھی ہو، گلفز پہنتی ہو ماشاءاللہ. تو مجھے لگتا تھا کہ اللہ ہم دونوں کو کیسے ایک کرے گا؟ میرا اور اس کا فیصلہ ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک لڑکی جو رات بھر اپنے گھر میں رہے، اپنے ماں باپ کی عزت رکھے، خود کی عزت رکھے کہ یار وہ ایک مسلمان ہے، وہ ایمان والی ہے، وہ اللہ کو ماننے والی ہے، اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے. کیا ہے اس کا مطلب؟ تو جو یہ کرتی ہے، رات کو اٹھتی ہے، نماز پڑھتی ہے، تہجد پڑھتی ہے، اینڈ میں صرف اللہ کا ذکر تلاوت کر کے سوتی ہے، اور دوسری جو باہر گھوم رہی ہے، کلبوں میں پارٹی کر رہی ہے، اور غیر محرموں کی محفلوں میں بےہودہ طریقے سے انجوائے کر رہی ہے، میوزک چل رہا ہے، ہاتھ لگانا، گلے لگانا. میں اپنا ہی اگزامپل دے رہی ہوں، یہ میری استغفر اللہ ایک زندگی تھی ایک وقت جب مجھے لگتا تھا کہ یہ کتنا نارمل ہے، کیونکہ میں سوسائٹی فالو کرتی تھی، سنت نہیں، شیطان کی ایجاد ہے. تو اللہ یہی میرے کان میں گئی، جس کی بےہودہ الفاظیں تھے، جس چیزوں پہ ہمارے پیر تھرکتے ہیں اور ہمیں کہیں نہ کہیں استغفر اللہ، یہ میرا پرسنلی ماننا ہے کہ مجھے ایٹ لیسٹ بےہودہ بنا دیتے تھے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہم کوشش کریں کہ ہم اپنی زندگیوں میں ان 3 چیزوں کا بہت 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 دھیان رکھیں کہ اللہ ہر وقت 24 گھنٹہ ہمیں دیکھ رہا ہے.